معنی کیا ہے؟ کوئی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ لوگ اس کو بھی گمراہی کا شکار بناتے ہوئے اس حدیث پر تان کرتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے، نعوذ باللہ، ازواج مطہرات کو حدیثوں نے مصر کی فحشہ عورتوں جیسا نام دیا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے اس جملے کے معنی کیا تھے کہ تم مجھے مصر کی فحشہ عورتیں معلوم ہوتی ہو، اس کے معنی یہ تھے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے عمر فاروق کو مصلی پر کھڑا کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے اس حدیث کے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ کے درمیان یہ اشارے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح آپ نے کئی موقعوں پر کہا، اور ان اشاروں کو اور آپ کے اس پیار کو، اس محبت کو کفار بھی سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، آپ نے حدیثوں میں نہیں تو کم از کم تاریخوں میں پڑھا ہوگا، غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر آپ گڑھے کے اندر گرے، اور گرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، معاملہ تھوڑا کچھ تتر بتر ہو گیا، پیچھے سے خالد بن ولید نے آ کر کے حملہ کیا، سارے لوگ حواس باختہ ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے افیکم محمد، پہلا سوال کرتا ہے، ارے لوگو، اے ہاری ہوئی فوج، مجھے بتاؤ کہ تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہتے ہیں چپ رہو، کوئی جواب نہ دو۔ اب وہ دوسرا سوال کرتا ہے۔ دیکھو کفار کو بھی معلوم تھا اسلام کی ترتیب اصل میں اللہ نے کیا رکھی، وہ اس وقت کے جو لوگ۔ اب دوسرا سوال عثمان کے بارے میں، علی کے بارے میں، عمر کے بارے میں نہیں پوچھتا، پوچھتا ہے فیکم ابو بکر، ارے تم میں ابو بکر ہے، ترتیب وہی رکھتا ہے، ابو سفیان ہے کافر ہے لیکن ترتیب وہی رکھی ہے۔ اب تیسرا سوال آپ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں بولو، تیسرا سوال کرتا ہے افیکم عمر بن خطاب، ارے تم میں عمر بن خطاب ہے؟ یہ تین پوچھنے کے بعد پھر چوتھے کا نام ہی نہیں لیا، تین پوچھنے کے بعد چوتھے کا نام ہی نہیں لیا۔ گویا ابو سفیان یہاں تک بھانپتا اور سمجھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں پہلے لیڈر ہیں، پھر آپ اگر چلے گئے تو وہ کمان ابو بکر سنبھالے گا، اگر وہ چلے گئے تو وہ کمان عمر سنبھالے گا۔ یہ کفر بھی جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ تینوں نام پوچھے۔ پھر اس نے جب تینوں سے کوئی جواب نہ پایا تو اس نے کہا اولو حبل، اولو حبل، اے حبل کی جائے، لنا عزا ولا عزا لکم، ارے ہمارے درمیان عزا ہے، تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جواب دو اس کو، وہ میری اور تمہاری بات تھی، اب تو بات عقیدے کی ہے، اب تو بات اللہ کی ذات کی ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، ارے تو کہتے ہو ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، ہم کیا کریں گے تمہارے عزے کو، ہمارا تو مولا ہے، تمہارا کوئی مولا ہی نہیں ہے، ہمارا تو مولا ہے، تمہارا کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دلایا۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلافات ہوئے۔ اب اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے۔ آپ نے اگرچہ اشارے چھوڑے ہیں لیکن واضح حکم آپ کا کوئی نہیں تھا۔ صحابہ پریشان ہیں، اور اس قدر اختلاف، انصار کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ تیسرا گروہ کھڑا ہوا، جیسے دفن کے وقت تیسرا گروہ کھڑا ہوا تھا، اسی طرح تیسرا گروہ کھڑا ہوا، اور اس نے تو اتنی بڑی خطرناک بات کی کہ مسلمان ابھی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس نے کہا انصاریو کیوں ضد کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو، اے مہاجرو تم کیوں ضد کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو۔ انصار اپنا خلیفہ بنا لیں، مہاجر اپنا خلیفہ بنا لیں، گویا دو خلیفے بنا لو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ ان میں تلواریں نکل آتی۔ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حافظہ، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے دیکھو اپنی زندگی میں جو فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرا مصلی سنبھالے، وہ حکمتیں اب سمجھ میں آ رہی۔ ابو بکر صدیق کھڑا ہوا اور کہا لوگو کیوں اختلاف کرتے ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امامت خلافت قریش میں رہے گی، یہ قریش کا حق ہے۔ سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی۔ اب وہ قریشی جو تھے وہ سارے کے سارے مہاجر تھے،
انصار میں نہیں تھے، سارے مہاجر تھے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ خلیفہ مہاجرین سے ہوگا۔ یہ حدیث سنتے ہی عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ میں دیا، کہا میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ٹوٹ پڑتی، بیعت کرنے کے لیے اس قدر ٹوٹے۔ اب بات کیا آئی؟ پہلے تو دعوے تھے انصار کا خلیفہ ہو، مہاجر کا خلیفہ ہو، یا انصار کا الگ ہو مہاجرین کا الگ ہو۔ یہ تجویزیں ہیں، دعوے ہیں، لیکن یہ تجویزیں کب واپس ہوئیں؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا۔ جب آپ کا یہ فرمان سامنے آیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ امامت قریش کا حق ہے، سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے دی۔ میرے بھائیو، آج بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے صحابہ کرام جو اہمیت قرآن مجید کو دیتے تھے اس سے ایک رتی برابر بھی حدیث رسول میں فرق نہ رکھتے تھے، وہی اہمیت دیتے تھے۔ وقت نہیں ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی ان باتوں کا، گزارشات کا، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو بالکل سوالات کے لیے کوئی ٹائم نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، نہیں آپ کی گھڑی کہہ رہی ہے پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، نہیں، جزاکم اللہ اکرمکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میرے سیل ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم کم سنیں، کم سنائیں، عمل زیادہ کریں۔ ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے، الحمدللہ بیان کرنے والے بھی بہت ہیں، بیان سنانے والے، بیان سننے والے، کوئی کمی نہیں الحمدللہ مسلمانوں کے پاس۔ اگر کمی ہے ہمارے پاس تو صرف عمل کی کمی ہے، اور اللہ یہی کمی بھی پوری کر دے تو پھر دیکھیے فرشتے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال ہو سکتا ہے یہ آج ہمارا آخری پروگرام ہو، آخری نشست ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے محترم بھائی عاقل صاحب کا، ابو ماجد صاحب کا، ابو عبداللہ صاحب کا، بھائی عبدالوارث صاحب کا، ایک منٹ، دیگر تمام احباب کا، آپ جدے کے جتنے ساتھی ہیں، سچی بات ہے میں جب بھی آتا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں سے مجھے بڑی تکریم، بڑی عزت ملتی ہے، اور اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی عزت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس طرح ان پروگراموں میں آپ نے بڑی لگن اور محبت کے ساتھ اپنی تشریف آوری کو یقینی بنایا، اللہ رب العالمین آپ کی جنت میں حاضری کو یقینی بنائے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو جی بزرگ جی، نہیں بس وہ پھر ایک سوال پہ سوال نہیں ہے، وہ میرے خیال سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو وہی سوال ہی ہے۔ پلیز آپ تشریف رکھیں، نہیں اس بات کی اجازت نہیں، آپ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ بولنے کی جو اجازت ملی ہے وہ قاری خلیل الرحمن صاحب کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تشریف رکھیے۔ حضرات ابھی ہم حدیث کی حجیت کے عنوان پر رئیس ابن باز اکیڈمی مہر ٹاؤن کراچی فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن حفظ اللہ سے بہت ہی اہم خطاب ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شیخ نے جیسے ابھی فرمایا ہے کہ آج یہ آخری ان کی غالباً جدہ کے اندر نشست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جدہ سے باہر کل ایک پروگرام رکھا گیا ہے گرینٹ بن لادن کیمپ میں، وہ انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اس میں اگر آپ حضرات وہاں پر تشریف لا سکتے ہوں تو ضرور تشریف لائیے۔ وہاں ابو ماجد اور دوسرے جو اخوان ہیں ان سے اس کی ڈیٹیل آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں جو آپ لوگ تشریف لائے بے حد ممنون و مشکور ہیں ہم آپ کے، اس مسجد کے ذمہ داران کے، بھائی زاہد کے، مرزا صاحب کے، رشید صاحب کے، اور ہر اس شخص کے جس نے اس مسجد میں اس پہلے پروگرام کو الحمدللہ آج ایک بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بنیاد کو جاری اور ساری رکھے، اور آنے والی مزید ایام میں بھی الحمدللہ اسی طریقے سے ہم اردو میں اس مجلس میں، اس مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے دین کو سننے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوتے رہیں۔ آپ کے اس محلے میں
یہاں تو خیر غالباً یہ پہلی نشست ہو رہی ہے، لیکن مدرسہ حفصہ میں الحمدللہ ہر جمعرات کو خواتین کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ لوگ اپنی خواتین کو وہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو حضرات جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد مدرسہ حفصہ میں خطاب ہوتا ہے وہاں پر، اس میں بھی آپ لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ سوال جو ایک آخری سوال جو کیا جا رہا ہے 10-15 منٹ کے اندر اس کا جواب انشاءاللہ تعالی شیخ عطا فرمائیں گے۔ یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ That at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔